السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور عید کی شاپنگ بھی کر رہے ہوں گے، کیونکہ عید اب بالکل نزدیک آ گئی ہے الحمدللہ، اور آپ کے روزے بھی چل رہے ہوں گے۔ میری آپ سے وہی ایک درخواست ہوتی ہے ہر ویک لاگ کے بعد کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے سارے پروگرامز نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچیں، لائک بھی کریں، اور اگر اچھا لگے تھوڑا بہت تو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ یہی میری بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق ان کے ایکسپرٹس کے مطابق اس وقت تربیلا اور منگلا جھیم میں پانی کی سطح انتہائی کم ہو گئی ہے، اور اس سال پاکستان میں خشک سالی کا خطرہ ہے، کیونکہ پاکستان میں خصوصاً سندھ میں بارشیں معمول سے کم پڑی ہیں 2024 میں بھی، اور اس سال 2025 میں بھی، اور اپریل کے مہینے تک ان کی پیشن گوئی ہے کہ اپریل میں بھی بارشیں جو معمول سے بھی کم ہوں گی، جس کی وجہ سے جو سندھ میں خصوصاً کیونکہ بارشیں کم ہوئی ہیں 2024 سے لے کر، تو خشک سالی کا خطرہ ہے، جو ایک بہت ہی بڑی خطرناک الارمنگ صورتحال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تو یہ پتہ ہے کہ کئی دنوں سے، ہفتوں سے سندھ میں پانی کا جو بحران ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دریائے سندھو سوکھا جا رہا ہے۔ پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ وہاں سے 6 کینال نکالے جا رہے ہیں، چولستان میں بھی کام ہو رہا ہے۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس سے سندھ میں بہت بڑی تباہی ہو سکتی ہے، اور پانی کا ذخیرہ نہ ہونے کی وجہ سے اور سمندر تک پانی صحیح نمونے نہ پہنچنے کی وجہ سے زمین جو ہے ساحلی علاقوں کی بھی تباہ ہوگی، جس میں ٹھٹا، بدین کے علاقے خصوصاً سجاول یہ سب شامل ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پانی کی صورتحال، ایون یہاں تک کہ پینے کے پانی کی صورتحال میں بھی بہت بڑا فرق آئے گا، جس کے لیے ہمیں ابھی سے منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ پانی کے جو ہے ہمارا حیدرآباد شہر اور کراچی شہر کو پانی جو ملتا ہے وہ سندھو سے ملتا ہے، وہ میں نے کئی دفعہ اپنے ویلاگس میں بھی بات کی ہے۔ ہماری موجودہ گورنمنٹ جو ہے، جس میں سندھ گورنمنٹ کی میں بات کروں گا، انہوں نے قرارداد تو پاس کر دی ہے، ان کے ممبرز نے بہت بڑے زبردست قسم کی تقریریں بھی کیں اور بہت ایک انقلابی کے قسم کی باتیں بھی کیں، لیکن افسوس کہ 2-3 دن کے بعد ان کا غصہ کچھ ڈھرا ہو گیا، کم ہو گیا، تو انہوں نے پھر کہنا یہ شروع کر دیا کہ ہمارے بولنے کا یہ مقصد نہیں تھا، ہمارے بولنے کا یہ مقصد تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو قراردادیں سندھ اسمبلی میں پاس ہوتی ہیں، خاص کر کے یہ جو ہماری قرارداد سب متفقہ طور پہ پاس کی گئی پانی کے حوالے سے، کینالز کے حوالے سے، کہ ذرائع کے کہنے کے مطابق ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اسلام آباد میں، وفاق والے اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی جو قرارداد ہم نے متفقہ طور پر سب پورا ایوان یک زبان ہو کر کہا، سندھ اسمبلی کی قرارداد، سندھ اسمبلی وہ اسمبلی ہے جس نے اس سندھ اسمبلی میں پاکستان بننے کی قرارداد بھی منظور کی گئی تھی۔ یہ شرف بھی سندھ اسمبلی کو حاصل ہے کہ پہلی قرارداد پاکستان کے حق میں سندھ اسمبلی نے پاس کی تھی۔ اس کی قرارداد، یعنی کہنے والے تو یہ کہہ رہے ہیں، کچھ دوستوں نے کل ویلاگ بھی کیا ہے کہ 2013 سے لے کے آج تک جتنی بھی سندھ اسمبلی کی قرارداد پاس کی گئی ہیں، جو تقریباً 800-850 کے قریب ہیں، اس میں سے کسی ایک پہ بھی عمل نہیں ہوا۔ یہ ایک فکر انگیز بات ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ ہم سندھ کی اتنی بے توقیری کیوں کر رہے ہیں، سندھ اسمبلی کی کیوں کر رہے ہیں، اور اگر سندھ اسمبلی کا اتنا یکمشتہ اور ایک یونانیمسلی قرارداد بھی کچھ نہیں کر سکتی، تو پھر ہم آخر کیا ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے؟ اگر خدا نخواستہ یہ 6 کینال بن گئے، آپ سمجھتے ہیں کیا حالت ہوگی؟ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدول کا مسئلہ ہو جائے گا، لڑ پڑیں گے، مار دیں گے ایک دوسرے کو، اور پانی ہی سب کچھ ہے، پانی پر انسان کی زندگی قائم ہے، پانی ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک وفاقی وزیر نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر اتنا کچھ سندھ اسمبلی کو کرنا تھا، یا سندھ میں اتنا اگر یہ شوشہ چلانا تھا بقول ان کے، تو پھر پریزیڈنٹ صاحب نے اس قرارداد اس سمری پہ دستخط ہی کیوں کیے؟ اگر دستخط انہوں نے کیے تو پھر اس کے بعد پھر کیوں یہ شوشہ کیا جا رہا ہے؟ دیکھا جائے تو اپنی طرف حساب سے ان کی بات بھی صحیح ہے،
پریزیڈنٹ زلداری صاحب کو پہلی بات تو یہ جو اب وہ مشترکہ اجلاس کے کانفرنس میں بھی بات کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں، کہ ہم اس پہ کام نہیں ہونے دیں گے، ہم اس میں یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن جناب اعلیٰ اگر آپ نے اس پہ سائن ہی نہ کی ہوتی تو پھر یہ کیوں ہوتا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا؟ زیادہ سے زیادہ آپ کو اگر اتنا پریشر تھا تو آپ ریزائن کر کے پریزیڈنٹ، آپ نے 5 سال پہلے بھی رہے ہیں، آپ نے پریزیڈنٹ کا مزہ پہلے بھی لیا ہے، پوسٹ ہی آپ کے لیے سب کچھ ہے، تو پھر سندھ کے مسئلے کو بھول جائیں۔ آپ نے سائن بھی کیا بقول ایک فیڈرل منسٹر کے، اس کے بعد پھر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو عوام اتنے شعور سے بیگانے نہیں ہیں، عوام کو اتنا شعور ہے۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ اب مجھے آصف زلداری صاحب کی نیت پہ شک نہیں کر رہا ہوں۔ آصف زلداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب، ان کی فیملی سارے سندھ سے ہیں، ان کو سندھ سے مان ہے، سندھ پہ پیار ہوگا، لیکن اس کا پیار کس کام سے کہ ایک ہاتھ سے آپ ان کو اپنے ہاتھ کاٹ کر دے رہے ہیں، دوسرے ہاتھ سے آپ چیخے مار رہے ہیں کہ جی نہیں ہم پانی نہریں نہیں نکالنے دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے میری اعلیٰ حکام سے، پریزیڈنٹ زلداری صاحب سے، پرائم منسٹر سے، اور سب جو اعلیٰ اقتدار میں ہیں، ایون مراد علی شاہ صاحب سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ وہ خدا کے واسطے سندھ اسمبلی سے جو قرارداد پاس ہو اس پہ وفاق سے یا جو بھی اداروں کے طرف ہماری قرارداد جاتی ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کریں، ورنہ یہ تو ایک بے توقیری ہو جائے گی، ایک بے عزتی، انسلٹ ہو جائے گی ادارے کی۔ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی ہم صرف کوئی ہماری حیثیت نہیں، کوئی ممبرز کی عزت نہیں، اور جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، ابھی اللہ خیر کرے عید کے بعد سننے میں آیا ہے کہ بہت بڑے دھرنے ہوں گے، بہت بڑے وہ باتیں ہوں گی، سندھ ویسے ہی پیچھے ہے، عوام کو ویسے ہی روزگار نہیں مل رہا، غریبوں کو تو نہیں مل رہا، اور وہ لوگ، کچھ لوگ ایسے ہیں حکومت کے ٹاؤٹس ہیں، انہوں نے اندرون سندھ میں جا کے، انٹیریئر سندھ میں، بھراڑی کے علاقے میں، دیہات میں لوگوں سے باقاعدہ بولی لگاتے ہیں۔ یعنی اس میں سب منسٹرز کی میں بات نہیں کر رہا، پورے گورنمنٹ آف سندھ کی نہیں بات کر رہا ہوں، کچھ لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں جن کے بندے وہاں کام کر رہے ہیں۔ یعنی کانسٹیبل کی پوسٹ، پٹے والی پیون کی پوسٹ کے لیے بھی لاکھوں روپے، 5-5 لاکھ روپے، 6-6 لاکھ روپے۔ ایک یہ بھی بڑا فیکٹر ہے لوگوں کو قوم پرستوں کے ساتھ مل کے جدوجہد کرنے کا۔ پیپلز پارٹی کے ورکر بھی نکل رہے ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ یہ تو ایک الگ بحث ہے، اس پہ کبھی الگ بات کریں گے، لیکن سندھ اسمبلی کا تقدس بحال رکھنا چاہیے۔ سندھ اسمبلی ہمارا شان، ہمارا آن ہے، اس میں کئی سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے، پیپلز پارٹی کی قراردادیں پاس ہوئی ہیں، اس میں کبھی کبھی یونانیمسلی قرارداد بھی مختلف ایشوز پہ پاس ہوئے ہیں، تو اس کو عمل درآمد کرنے کی کوشش کی جائے، اسلام آباد تک، ہائر اتھارٹیز تک بات پہنچائی جائے کہ آخر سندھ اسمبلی کے وجود کا مقصد کیا ہے۔ سندھ اسمبلی ہے تو سندھ ہے، ہماری حکومت ہے، ورنہ تو کچھ بھی نہیں۔